السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم ایک اہم موضوع لے کر آئے ہیں، مولانا صاحب سے جانیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی ویڈیو کے میں تھوڑا سا بات رہ گئی تھی، انشاءاللہ وہ بھی مولانا صاحب سے آج جانیں گے۔ مولانا صاحب، بیوی کے نان نفقہ یعنی بیوی کے اخراجات میں سے کیا کیا چیزیں داخل ہیں جو بیویاں خامدوں سے ناجائز مطالبات اور اس طرح کی کچھ کرتی ہیں؟ اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں آپ اپنے زبانی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وانتم لباس لهم صدق الله العظيم۔ یہ جو قاری صاحب آپ نے سوال کیا ہے کہ نان نفقہ سے مراد کیا ہے، نان نفقہ میں عورت کی جو ضروریات ہیں، یعنی ضروریات سے مراد ان کی جو بشری ضروریات ہیں وہ اس میں داخل ہے۔ اسی طرح جو رہنے سہنے، پہلے یہ جو تفصیل ہے نا بشری ضروریات، یہ اس میں داخل ہے۔ مثلا بشری ضروریات میں کھانا پینا ہے، عورت اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر میں، اس کے مقدر میں جو رزق اس کو دیا ہے، تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق درمیانے درجے کا جو کھانا ہے وہ جو خود کھا سکتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو کھلانا بھی اس پر ضروری ہے۔ مثلاً ایک وقت میں اگر وہ ایک کھانا کھا سکتا ہے تو بیوی پر بھی اتنا ہی لازم۔ دو کھانوں کی گنجائش اللہ نے دی ہے تو اس کو وسعت بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح میں کچھ تفصیل ذرا بیان کر دیتا ہوں۔ اصل علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کھانے میں آٹا ہے، سالن، ایندھن، تیل، اور اسی طرح باورچی خانے کی جو دوسری ضروریات ہیں، برتن وغیرہ ہو گئے، یہ مرد کے ذمہ ہے ان کا انتظام کرنا۔ اور اسی طرح عورت کی کچھ بدنی ضروریات ہے۔ بدنی ضروریات میں مثلا اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہے نا وہ صابن، شیمپو، اور اسی طرح عورت کی جو زیب و زینت کا جو اس کی ضرورت کا سامان ہے وہ ہے سرما ہے، تیل ہے، شیمپو، کنگھا، یہ چیزیں وغیرہ ساری۔ اور اسی طرح عورت کی جو گھر کی باقی ضروریات ہیں، مثلا پانی ہے، یعنی اتنی مقدار میں پانی کہ جس سے آدمی اپنے بدن اور کپڑوں وغیرہ کو اچھی طرح دھو لے، یہ ضروریات بھی مرد کے ذمہ ہے۔ اسی طرح عورت نے لباس پہننا ہے تو ایسا لباس اور اتنے کپڑے کہ سردی اور گرمیوں میں اس کا گزارا چل سکے، یہ ذمہ ہے مرد کے۔ اور اسی طرح ایسی رہائش کہ جس میں میاں بیوی بغیر کسی یعنی پریشانی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، سہولت کے ساتھ رہ سکے، ان کا انتظام جو ہے نا یہ مرد کے ذمہ ہے۔ باقی آپ کے سوال کی جو دوسری جزئی ہے کہ بعض خواتین اپنے شوہر کی وسعت سے زیادہ ناجائز مطالبات، یعنی ناجائز کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ اس اور مرد کے پاس اتنا مال اور وہ محنت کرتا ہے، یعنی بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا کام نہیں کرتا، اپنی وسعت کے مطابق وہ جو محنت مزدوری یا جو کاروبار ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی جو آمدنی ہے اس سے زائد مطالبہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ بھائی رزق کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے اسی پر عورت کو چاہیے کہ وہ قناعت کرے۔ اس کا شوہر اسے اگر نہیں چھپاتا، جو اس کے بعد وسعت ہے، اس کی ضروریات کا انتظام اس کے مطابق کر رہا ہے، تو اس سے اگر زائد کا عورت مطالبہ کرے گی اور اس کو مجبور کرے گی کہ آپ جو ہے نا کہیں سے
جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، فرمایا کہ ایمان والو کہ بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے، اب یہ جو ان سے بچ کر رہو۔ اب یہ جو دشمنی ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ اسی اعتبار سے یعنی جتنے اس کے پاس وسعت ہے اس سے زائد کا مطالبہ کرتے ہیں، جس سے مرد مجبور ہو جاتا ہے، وہ پھر رشوت لیتا ہے، وہ چوریاں کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، تو حرام کا رزق کما کر پھر وہ اپنے مجبور ہو کر اپنی بیوی بچوں کی ناجائز یعنی ایک تو ہیں گناہ کی ضروریات، جیسے ٹی وی ہے، بڑے بڑے مہنگے مہنگے ضرورت سے زیادہ موبائل ہے آج کل کے زمانے میں، یا ایسے ضرورت سے زیادہ جو ہے نا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کہاں سے لائیں، بس ہماری یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ تو اس سے جو ہے نا عورت کے لیے بھی ایسے مطالبات اولاد کے لیے نہیں کرنے چاہیے، شریعت میں بالکل منع ہے۔ ایسے پوچھنے والے نے یہ بات بھی ساتھ کہی ہے کہ جو بیوی میرے سے مطالبہ کر رہی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہ گھر مجھے دے دیں۔ اس بندے نے کہا کہ میرے پاس تو ہے ہی یہی ایک گھر، اگر یہ میں دے دوں ان کو تو میں کہاں جاؤں گا، مزدوری میں کر نہیں سکتا، کام کر نہیں سکتا۔ ایسے مطالبات تو ہوئی ہے، ناجائز مطالبات میں آتا ہے کہ جہاں شوہر رہے گا وہیں عورت رہے گی، یہ تو اور یہ بھی ساتھ کہا کہ آپ جہاں جاتے ہیں جائیں، بچے اور یہ مکان ہمیں دے دیں، آپ اس مکان میں نہ رہیں۔ یہ تو بالکل اس طرح کے کسی بھی اعتبار سے شرعاً صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جی، اس لیے کہ عورت کی رہائش کا انتظام کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے، نہ یہ کہ جس گھر میں خامد رہتا ہے اس گھر کے بارے میں عورت کا مطالبہ کرنا کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، یہ تو شرعاً بالکل یعنی اس طرح کا مطالبہ بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ ہی مرد پر لازم ہے کہ وہ اس مطالبے کو پورا کرے۔ مرد کو بھی اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے ناجائز مطالبات پر، جس میں یہ ہے کہ وہ عورت کے حوالے کر دیتے ہو اور عورت بھی یہ کہے گے کہ آپ اس گھر میں نہ آئیں، یہ تو شرعاً اخلاقاً کسی بھی اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دوست کو مانا میں نے کہا آپ اتنا ڈھیل نہ دیں، اس نے کہا بھائی اگر ڈھیل نہ دوں تو پھر وہ عدالت کی دھمکی دیتی ہے کہ عدالت چلی جاؤں گی، میں آپ کو جیل کروا دوں گی۔ خیر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں ویڈیو بنواتا ہوں، میں کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ کہانی صرف بتا دیں، بعد میں انشاءاللہ ہم آپ کا مسئلہ بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان مسائل کو حل فرمائے کہ یہ قرآن اور حدیث کا ایک فیصلہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ مرد کے محتاط ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکمیت، ایک فضیلت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ عورت مرد کے ماتحت ہے، نہ یہ کہ مرد عورت کے ماتحت ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ عورت کوئی بھی کام کرے تو شوہر کی اجازت کے بغیر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمارا پیغام جن لوگوں تک جائے تو یہ قرآن اور حدیث سے اگر ہم بغاوت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کریں گے، تو پھر سکون تو زندگی میں نہیں ملے گا، یہ تو پکی بات ہے، سکون نہیں ملے گا، اور آخرت کا وبال الگ ہے۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرے۔ ہم ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کی زندگیاں سامنے ہیں۔ اس لیے ایسے ناجائز مطالبات جو کرتی ہیں خواتین، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، چونکہ دنیا تو چھوڑ کر جانی ہے، آخرت اصل ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیا میں ناجائز مطالبات کریں گے اور کسی کو مجبور بھی کر دیں گے تو کیا ہوگا، چند دن کے بعد تو جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حالات سے، مصائب سے محفوظ فرما دے، اور جو ان حالات میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، میاں بیوی میں، خاندانوں میں اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرمائے، نفرتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے، اور ان بہنوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے جو اس طرح کے مطالبات کرتی ہیں اپنے خامدوں سے، اور اللہ تعالیٰ خامدوں کو اتنا طاقتور بنائے کہ ان کے جائز مطالبات پورے کرے۔ اور اس بندے نے مولانا صاحب
یہ تک یہاں تک بھی کہا کہ میں 2-3 مرتبہ تل گیا تھا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں. اگر اس نے خودکشی کر لی تو اس کا جرم اس بیوی کو تو جائے گا جو بیوی اس پر طرح تو خیر اس کے مجبور جو اس نے کر نہیں بیوی کو اللہ نے خاوند بھی تو عقل دی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ خودکشی خودکشی تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. ہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ بیوی اگر مجبور کر دے تو اس کی اور بھی آسان صورتیں ہیں کہ وہ ان کا راستہ چھوڑ دے، بس ان کو آزاد کر دے. اور بھی علماء کے پاس جائے، خودکشی اس کا حل نہیں ہے. اگر خودکشی کرے گا تو یہ مجرم ہے. ہاں عند اللہ بھی عند الناس بھی یہ مجرم ہے. تو اللہ نے اس کو عقل دی ہے کہ ان مسائل کی وجہ سے کسی بھی صورت میں خودکشی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.